بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے محرمات احرام کے بارے میں، یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان پر، حاجی پر احرام باندھنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. ان میں سے ہم نے جو ہے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، جن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ایک تو وہ چیزیں کہ جو صرف عورتوں کے لیے حرام ہیں، دوسرے وہ چیزیں جو صرف مردوں کے لیے حرام ہیں، اور تیسرے وہ چیزیں جو عورتوں کے لیے بھی حرام ہیں اور مردوں کے لیے بھی حرام ہے. یہ سب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. گویا اب تک جو ہم نے آپ کے سامنے حج کے سلسلے میں بیان کیا وہ خلاصہ مختصر طریقے سے یہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں. قران، افراد، یہ دونوں قسمیں جو ہے وہ مخصوص ہیں ان لوگوں سے جو مکے میں یا مکے کے اطراف میں 16 فرسخ کے فاصلے تک رہتے ہیں. حج تمتع ان افراد کے لیے ہے جو دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں، اور جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو انہیں حج سے پہلے عمرہ تمتع انجام دینا پڑتا ہے. عمرہ تمتع، حج تمتع کے اعمال ہم نے آپ کے سامنے بتائے، اور ان کی مفصل توضیح بھی ہم نے چند پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی. آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے عمرہ مفردہ کے بارے میں. عمرہ مفردہ کسے کہتے ہیں اور اس کے اعمال کیا ہیں؟ جو انسان مکے سے 16 فرسخ کے فاصلے کے بعد رہتے ہیں، یعنی 16 فرسخ کی دوری سے زیادہ کے فاصلے پر رہتے ہیں، ان پر جو ہے وہ حج تمتع واجب ہوتا ہے. جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو حج سے پہلے عمرہ تمتع انجام دینا پڑتا ہے. لیکن اگر کبھی بھی انسان اس کے علاوہ جو ہے کبھی بھی انسان مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے اور زیارت کے لیے جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے جب کہ اس پر یا تو حج واجب نہیں ہے، مثال کے طور پر حج واجب نہیں ہے، ایسے ہی جو انسان کسی کام سے یا کسی عنوان سے مکہ گیا ہے، یا جو ہے اگر اس پر حج واجب بھی ہے تو بھی حج کا وقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس انسان پر عمرہ مفردہ واجب ہوتا ہے. عمرہ مفردہ کے اعمال کیا ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. عمرہ مفردہ میں 7 اعمال ہیں. سب سے پہلا عمل جو ہے وہ احرام ہے. احرام جو ہے کوئی فرق نہیں ہے احرام کے درمیان. جس طریقے سے عمرہ تمتع کا احرام تھا، جس طریقے سے حج تمتع کا احرام تھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ عمرہ مفردہ کا احرام بھی ہوگا. صرف جو ہے وہ نیت کا فرق ہوگا. عمرہ تمتع میں عمرہ تمتع کے احرام کی نیت کرنی تھی، حج تمتع میں حج تمتع کے احرام کی، اور یہاں پر جو ہے عمرہ مفردہ میں عمرہ مفردہ کے احرام کی نیت کرنی ہوگی. یعنی اگر مرد ہے تو اپنے سلے ہوئے لباس کو اتارے گا اور 2 ٹکڑے ایسے پہنے گا جو بغیر سلے ہیں. ایک کو لنگی کے طور پر جو ہے وہ کمر میں باندھے گا اور دوسرے کو اپنے کاندھوں پر ڈالے گا، اور اس کے بعد جو ذکر ہم نے بیان کیا ہے اس ذکر کو کہے گا. عورت ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اپنے سلے ہوئے لباس کو اتارے.
دوسرے جو ہے وہ طواف ہے کہ جو انسان پر واجب ہوتا ہے عمرہ مفردہ میں. طواف کی جو ہے وہی صورت ہے جو وہاں پر پہلے بھی بیان کر دی گئی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ خانہ کعبہ میں اس جگہ کے مقابل میں کہ جہاں پر حجر اسود نصب ہے وہاں جو ہے انسان آئے گا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ خانہ کعبہ کے 7 چکر اس طریقے سے لگائے گا کہ خانہ کعبہ اس کی بائیں طرف ہوگا، اور اسی طریقے سے حجر اسماعیل کو بھی جو ہے وہ طواف کے اندر لے لے گا. یعنی طواف اور حجر اسماعیل کے درمیان نہیں آئے گا. یہ جو ہے وہ طواف کی صورت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ طواف کی نماز پڑھے گا. طواف کی نماز بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے پڑھی جائے گی جس طرح سے عمرہ تمتع اور حج تمتع میں ہم نے بیان کیا ہے. اگر مرد ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ الحمد اور سورہ کو جو ہے بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز سے پڑھے. لیکن اگر عورت ہے تو اگر کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا ہے تو اس کو بھی اختیار ہے، لیکن اگر کوئی نامحرم اس کی آواز کو سن رہا ہے تو پھر اس کو اختیار نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھے. یہ جو ہے وہ طواف کے بارے میں. اور پھر جو نوبت آتی ہے وہ آتی ہے سعی کی، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی. یہ بھی جو ہے اعمال عمرہ مفردہ میں سے ایک عمل ہے، اور اس کا طریقہ بھی وہی طریقہ ہے. یعنی انسان جو ہے وہ صفا سے شروع کرے گا اور مروہ پر جو ہے تمام کرے گا. اس طریقے سے جو ہے وہ 7 مرتبہ جو ہے وہ دوڑ لگائے گا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان. البتہ پہاڑ کی شکل میں نہیں ہے بلکہ اب تو ایک راستہ بنا دیا گیا چلنے کے لیے، اور اس کے اوپر سائبان بھی لگا دیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 5واں کام جو عمرہ مفردہ میں انسان کو انجام دینا ہے وہ تقصیر ہے یا حلق ہے. یعنی یا تو بال چھوٹے کرائے گا، ناخن چھوٹے کرے گا، یا سر کو مڑائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں چیز جو ہے وہ طواف ہے، طواف نساء، یعنی طواف نساء انجام دے گا. اور اس کے بعد 7ویں چیز نماز طواف نساء، یعنی طواف نساء کو انجام دینے کے بعد 2 رکعت نماز طواف نساء پڑھے گا. البتہ یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ٹھیک ہے وہ مرد جو ہے وہ نماز طواف نساء پڑھ رہا ہے لیکن وہ اپنے طریقے سے پڑھے گا. یعنی اس کو اختیار ہے حمد اور سورہ کو چاہے آہستہ پڑھے چاہے بلند آواز میں پڑھے. یہ اعمال ہیں عمرہ مفردہ کے کہ اگر انسان کسی بھی موسم میں جب حج کا موقع نہ ہو یا حج اس پر واجب نہ ہو اور ایسے ہی خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں جاتا ہے تو وہاں پر جانے کے بعد جو ہے وہ عمرہ مفردہ کو انجام دے گا، جس کا طریقہ ہم نے مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا. اب ہم آپ کے سامنے ایک نئی گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے عنوان سے. امر بالمعروف، امر کہتے ہیں حکم کو، معروف یعنی نیکیاں، یعنی نیکیوں کا حکم دینا، اور نہی یعنی روکنا، منکر یعنی برائی، یعنی برائی سے روکنا. ہم جو ہے یہاں پر اپنی نئی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آیت سے گفتگو کو نورانی کر لیتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے درمیان ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے کہ جو یدعون الی الخیر، نیک کاموں کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلائے، نیک کاموں کی طرف آؤ. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے کاموں کی، معروف کاموں کی، جن کو جو ہے وہ معروف کہا ہے شریعت نے، نیک کاموں کا حکم دے. دیکھیں پہلے بلانے کی بات ہے، نیکی کی طرف بلائے اور اچھائی کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ گروپ جو ہے وہ برائیوں سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی گروپ جو ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104. اسی طریقے سے دیگر مقامات پر بھی جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کے بارے میں تاکید کی گئی ہے. یہاں تک کہ خود خداوند عالم اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیتا ہے عدالت کا اور نیکی کا، یعنی عدالت سے کام لو اور نیکی سے کام لو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روکتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے؟ فحشا سے، برائی سے روکتا ہے، والمنکر برے کاموں سے روکتا ہے، والبغی اور بغاوت کرنے سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم سمجھدار ہو جاؤ، لعلکم تذکرون، تم جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لو۔ یعنی خداوند عالم جو ہے خود اپنے آپ کو اس طریقے سے پہچانوا رہا ہے کہ میں عدالت اور نیکی کا حکم دیتا ہوں اور برائی اور برے کاموں سے روکتا ہوں، لہذا یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو خود خداوند عالم اپنی طرف بھی نسبت دے رہا ہے۔ دین اسلام کے اعتبار سے ہر انسان پر ضروری ہے کہ معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ برا کام انجام دیتے ہیں یا اچھا کام انجام دیتے ہیں، اس کی بنسبت جو ہے وہ انسان کو بے توجہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی برا کام انجام دے رہا ہے تو انسان جو ہے وہ غافل نہ ہو جائے دوسرے لوگ، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھائیں، اس کو روکیں، اگر نہیں روکیں گے تو معاشرہ بگڑ جائے گا۔ ایک چیز، دوسرے یہ کہ اگر کوئی اچھے کام انجام دیتا ہے تو اس کو داد و تحسین دی جا سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ حوصلہ اس کا بڑھایا جا سکتا ہے اور دیگر اچھے کام کرنے کی تشویق اس کو دلائی جا سکتی ہے۔ بہرحال اگر معاشرے میں لوگ برا کام انجام دیتے ہیں تو سب کی ذمہ داری ہے کہ برائیوں سے روکیں، اگر اچھے کاموں کو چھوڑتے ہیں تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اچھے کام انجام دینے کی لوگوں کو نصیحت کریں اور ان سے کہیں کہ اچھے کاموں کو ترک نہ کریں بلکہ اچھے کام انجام دیں، برے کام کو چھوڑیں۔ اگر انسان جب ایسا نہیں کرے گا تو معاشرہ جو ہے وہ بیکار اور خراب معاشرہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پر جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے امر بالمعروف اور نہی از منکر کی اہمیت کو احادیث معصومین علیہم السلام سے بیان کریں گے۔ البتہ اس کی اہمیت کو اگر جاننا ہے تو اس طریقے سے سمجھیے کہ اس کو فروع دین میں مقام دیا گیا ہے، جبکہ بہت ساری چیزیں جو انسان پر واجب ہیں، بہت سارے اعمال ہیں ایسے جو فروع دین میں جن کو جگہ نہیں دی گئی ہے، کتنے ہیں؟ 10 ہی تو فروع دین ہیں، لیکن ان 10 میں لا کر جو ہے وہ ان کو رکھا گیا ہے، جبکہ اور بھی بہت سے واجبات ہیں اس کے باوجود ان کو رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اب یہاں پر کیا اہمیت ہے اس کو ہم روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ معصومین علیہم السلام کی روایات کے مطابق سب سے پہلی جو کافی میں، اصول کافی میں جس کو نقل کیا گیا ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 55، وہاں پر یہ حدیث نقل کی گئی ہے معصوم علیہ السلام کے حوالے سے کہ امر بمعروف اور نہی از منکر، یعنی برائیوں اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا جو ہے وہ مہم ترین واجبات میں سے ہے، یعنی وہ واجبات جو بہت ہی زیادہ واجب ہیں، یعنی جو سب سے پہلے اور شروع میں آتے ہیں ان میں سے جو ہے ایک واجب کیا ہے؟ اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث میں اور شریف ترین واجبات میں سے ہے، یعنی مہم بھی ہے اور شریف بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری روایت کے مطابق ارشاد ہوتا ہے جس کو وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 394 پر نقل کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ واجبات دینی، یعنی دین میں جتنی چیزیں بھی واجب ہیں، مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جتنی چیزیں بھی ہیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ امر بمعروف اور نہی از منکر کے ذریعے جو محکم ہوتی ہیں، یعنی جب معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں اچھے کاموں کا حکم دیا جائے گا، برے کاموں سے روکا جائے گا، تبھی تو جو ہے وہ اللہ نے جو چیزیں واجب کی ہیں وہ محکم ہوں گی۔ اگر جو ہے وہ لوگوں کو نہ بتایا جائے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، تو لوگوں کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ جو لوگ جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ البتہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر ایسی چیز ہے جو سب پر واجب ہے، سب پر ان کی اوقات، حیثیت اور بساط کے برابر جو ہے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تکلیف تو کسی کو دیتا ہی نہیں ہے جتنا اس کے بس میں ہے، جتنا جس کے بس میں ہے اتنی اس کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب ذمہ داریاں تو مولویوں کی ہیں
وہ جو ہے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں، روزے کی طرف بلائیں اور پردے کا حکم دیں، یہ سارے کام صرف مولویوں کا نہیں ہے، علماء دین کا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر انسان پر واجب ہیں، ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، ہر انسان ذمہ دار ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینے کے ذریعے، برائیوں سے روکنے کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اللہ نے جو چیزیں واجب کی ہیں وہ محکم ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، وہ سماج میں رائج ہوتی ہیں، سوسائٹی میں جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر لوگ اچھائیوں کا حکم نہ دیں، اگر لوگ دوسروں کو برائیوں سے نہ روکیں تو کیا ہوگا، یعنی امر بالمعروف اور نہی از منکر کو اگر لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو چھوڑنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، ذلیل افراد ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، حکومت کی باغ دوڑ جو ہے ذلیل اور خوار اور پست لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی، نالائق لوگ ان کے سروں پر مسلط ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اچھائی برائی کا کوئی جو ہے اچھائی کا کوئی حکم دینے والا نہیں ہوگا، برائی سے روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی بیان کرنے والا نہیں ہوگا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، جب یہ ساری چیزیں جو لوگوں کو نہیں بتائی جائیں گی، ان کا حکم نہیں دیا جائے گا، تو گویا جو ہے لوگ نہ اچھائی کو سمجھیں گے، نہ اچھوں کو سمجھیں گے، نہ برائی کو سمجھیں گے، نہ بروں کی پہچان ہوگی، تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ کون لائق ہے، کون نالائق ہے، کون پست ہے، کون ذلیل ہے، کون عزیز ہے، کون عزت دار ہے، کون جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہے، اور پھر جو ہے وہ کوئی بھی لوگوں کے سروں پر مسلط ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جو ہیں بے غیرت ہو جائیں گے، لہٰذا بے غیرتی کو روکنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے سروں پر کوئی مسلط نالائق مسلط نہ ہو، اس لیے جو ہے وہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اسی طریقے سے جو ہے حدیث کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر لوگ جو ہیں، اگر سماج جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا کچھ نہیں تو انسان صرف اس لیے کہ نالائق افراد جو ہیں وہ سروں پر مسلط نہ ہوں اور دعائیں رد نہ ہونے لگیں، اسی لیے جو ہے وہ انسان کو امر بالمعروف نہیں چھوڑنا چاہیے، نہی از منکر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر حال میں انسان جو ہے جب تک اس کے اندر طاقت ہے اور جب تک حالات صحیح ہیں اور شرائط پائے جاتے ہیں، انسان جو ہے وہ اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکتا رہے۔ یہی جو ہے قرآن، حدیث اور معصومین علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ دوستوں، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم مزید گفتگو کریں گے امر بالمعروف اور نہی از منکر کے بارے میں۔ تب تک کے لیے آپ حضرات سے خداحافظی چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين۔